اللہ کے نام پر اکٹھے ہونے والوں کو اور سننے سنانے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ان مجالس میں اللہ کا ذکر کریں، لطیفے، چٹکلے، ہنسنے ہنسانے کی باتیں کہہ کے دنیا جہان کی خبریں، یہ ان مجالس کا حسن نہیں ہے، نہ ہی یہ اس منبر کا حسن ہے۔ یہ منبر بڑا مبارک منبر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا منبر ہے۔ جو اس منبر پر بیٹھے وہ اللہ سے ڈرے، وہ کتاب اور سنت کا علم لوگوں تک پہنچائے، وہ قرآن اور حدیث لوگوں تک پہنچائے، وہ نئے نئے لطیفے یاد کر کے نہ آئے، چٹکلے یاد کر کے نہ آئے، ہنسنے ہنسانے کی باتیں یاد کر کے نہ آئے کہ جو مولوی جتنا ہنسائے گا اتنا زیادہ اس کا ریٹ لگے گا، جو جتنے لطیفے سنائے گا اتنا اس کا ریٹ لگے گا۔ مولویوں کو بلانے کا لوگوں کے پاس پیمانہ یہ رہ جائے تو پھر مسجدوں کے اندر یہ مناظر اللہ کی یاد والی مجلسیں نہیں کہلائیں گی۔ یہ تو مراسیوں والا کام ہے جو منہ پہ داڑھی رکھ کے بعض ظالموں نے سنبھال لیا اور اللہ کے گھروں کی عظمت کو بھلا بیٹھے اور یہاں آ کے صرف فضول باتیں، ہنسنے ہنسانے کے پروگرام بنا کے آتے ہیں۔ یہ ان ممبروں پر بیٹھنے والے اس کے حقدار نہیں ہیں، یہ بیٹھنے والے بھی مجرم ہیں اور ان کو بلانے والے بھی مجرم ہیں۔ اللہ کی ذکر کی محفل کا حال صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، ایسے سنتے، دین کی بات ایسے سنتے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے حرکت کی یہ پرندے کہیں اڑ نہ جائیں۔ یہ کتاب و سنت سیکھنے والوں کا منہج ہے اور یہ سکھانے کا منہج ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف اپنا منہج یہ بنا کے رکھا ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، طریقہ واردات یہ ہے کہ انہوں نے گانوں کی طرز پہ اشعار یاد کیے ہوئے ہیں، چٹکلے یاد کیے ہوئے ہیں، ہنسنے ہنسانے کی باتیں یاد کی ہوئی ہے اور وہ ہر منبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں کوئی تمیز نہیں، وہ اہل الحدیث کے تشخص کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ محفل میلاد ہوگی تو سب سے بڑا نام ایسے ہی مجرم کا ہوگا، کہیں ختم کی محفل ہوگی تو یہی مجرم پہنچا ہوا ہوگا، کہیں عرس کی مجلس ہوگی، کسی کے 40ویں کی مجلس ہوگی۔ یہ ایسا قابلہ ہے جو ہر جگہ پہ فٹ آ جاتا ہے، یہ ایسا مجرم ہے جو شیعوں کی مجلسوں کی رونق بھی بنتا ہے، قبر پرستوں کی مجلسوں میں بھی جاتا ہے، کہیں زنخیں ناچ رہے ہو تو یہ وہاں پر بھی بیٹھا ہے، بے حیا عورتوں کے درمیان بھی بیٹھا ہے اور نام اس نے مولویوں والا اپنا لیا ہے۔ تو یہ ٹکڑوں کے پجاری، پیسوں کے پجاری، اہل الحدیث کے تشخص کو برباد کرنے والے مجرم یہ خود بھی مجرم ہے اور جو ان کو بلاتے ہیں، جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو ان کو مساجد کے ممبروں پر بٹھا دیتے ہیں، یہ بھی مجرم ہے۔ یہ دونوں اپنے کردار پہ غور کریں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ مجلسیں تو اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجالس کو فرشتے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اپنے پروں پہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان مجالس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا ہے اور ان مجالس کا مصداق وہ ہے جن پر یہ حدیث فٹ آتی ہے کہ اگر تم مجھے انسانوں میں یاد کرو گے میں تمہیں ملائکہ میں یاد کروں گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔